अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए, उसका पहला हिस्सा होगा, पार्ट 1 होगा। इससे पहले कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को सुनना समझना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन का बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि मक्का शहर कहां आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और साथ साथ काबतुल्लाह की तामीर कब हुई, कहां हुई और कैसे शुरू हुई और किसने की, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे दिमागों में बेहतर तरीके से बैठ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शहर आज से तकरीबन 4000 साल से भी ज्यादा पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। यही शहर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यानी न कोई इंसान रहता था, न कोई परिंदा, न कोई जानवर रहता था। बिल्कुल काले पत्थरों से भरा हुआ ये इलाका और चटियल मैदान, न कोई पानी, न कोई सब्जा, न कोई हरियाली का निशान था। मगर खुदा को इस सरजमीन को दुनिया में बढ़ाना था, इसलिए इस जमीन को आबाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया। उसने अपने दोस्त, अपने खलील, अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को इस जमीन में पहुंचा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अपने बीवी बच्चों को इस वीरान और चटियल मैदान में पहुंचा दिया। अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी और अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यहां पर हैरान और परेशान फिर रही थी। उनकी गोद में मासूम बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिस जगह आज काबा है उसके करीब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहां पर पानी का चश्मा उबल पड़ा। यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है। इस तरह खुदा ने इस सूखे और बंजर इलाके में पानी का इंतजाम कर दिया और हजरत हाजरा और उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहां सब्र और सुकून के साथ रहने लग गए। फिर क्या था, यहां पानी को देखकर परिंदे आने शुरू हो गए। हर वक्त परिंदों के झुंड वहां पर उड़ने लगे। इत्तेफाक से उस जमाने में एक काफिला वहां से गुजर रहा था। वो काफिला एक कबीले का था। वो कबीले का नाम बनी जुरहुम था, जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने परिंदों के झुंड को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ कहीं पर पानी मौजूद है, और ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंच गए। हालांकि ये वाकयात बहुत लंबे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना मकसद है, इसलिए मैं ये सब वाकयात पर शॉर्टकट में और मुख्तसर अंदाज में मैं बोलकर गुजर रहा हूँ। उस कबीले वालों ने यहाँ आकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक अकेली औरत अपने मासूम बच्चे को लिए बैठी हुई है। तो उन लोगों ने हजरत हाजरा के पास आकर उनसे यहाँ रहने की और पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी। उन्होंने काफिले वालों को वहां रहने की इजाजत दे दी और इस तरह हजरत हाजरा के बाद
پہلی آبادی قبیلے جرہم کی وہاں پر آباد ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آ کر وہاں پر بسنے لگے اور دیکھتے دیکھتے یہ زمین کا ٹکڑا جس کو تہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں رہتے ہوئے پورے 15 سال بیت گئے. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پورے 15 سال کے ہو گئے اور ایک دن حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں جس کو تہامہ کہتے تھے وہاں پر کعبے کو تیار کرے جو خدا کا گھر کہلائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے جب وہ ملاقات ہوئی ملے تو ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا کی عبادت کرے اور تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بتائی جہاں پر آج کعبہ موجود ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانا شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں کعبہ تیار ہو گیا جہاں پر لوگ خدا کی عبادت کرنے بھی لگ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ رسول تھے. تمام عمر لوگوں کو خدا کی عبادت اور سیدھے راستے پر چلنے کی بات کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے. کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا. حضرت اسماعیل نے بھی لوگوں کو خدا کے ایک ہونے کا پیغام دیا اور صحیح اور سچی بات لوگوں تک پہنچائی. اس طرح مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی, یعنی کعبہ کی محبت ڈال دی اور بہت جلدی دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی, ایڈورٹائز ہو گئی. آخر کار 100 سال تک لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی شادی چونکہ مکہ میں ہی ہوئی تھی تو آپ کی اولادیں بھی یہی پر رہتی تھی, یہاں تک کہ آپ کی اولادیں اتنی بڑھ گئی بعد میں کہ وہ دوسرے شہروں میں بھی جا کر بسنے لگی. مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت اہمیت تھی اور بیت اللہ کے انتظامات کرنے والے یعنی ٹرسٹیان جو کعبہ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی خاندان کے لوگ تھے. چونکہ وہی لوگ ٹرسٹی تھے اس لیے کعبے کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہوتی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ خدا کو ایک مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر وہ چلتے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگی, یہاں تک کہ کعبے کے قریب جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے یا کعبے کو لگے ہوئے ہوتے تھے لوگ کعبے کی وجہ سے ان پتھروں کی بھی عزت کرنے لگے. آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑی کہ لوگ ان پتھروں کو اپنے ساتھ رکھنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھی, جو ان کی نسل تھی, وہ دوسرے شہروں میں بھی رہتی تھی تو وہ لوگ وہ پتھر کو تبرک سمجھ کر, برکت کی چیز سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے اور ان پتھروں کی بھی عزت کرنے لگے جتنی وہ کعبے کی اور حجر اسود کی کرتے تھے. پھر آنے والی اولاد تو ایڈوانس ہوتی ہے, انہوں نے پتھروں کی عزت اپنے باپ داداؤں سے زیادہ وہ کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ بات یہاں تک بڑھ گئی اور بگڑ گئی کہ کعبہ کو آنے کے بجائے وہ انہی پتھروں کے ارد گرد گھومنے لگے, اس کا طواف کرنے لگے اور یہ عزت اتنی بڑھ گئی ایک وقت میں کہ عرب والے انہی پتھروں کو پوجنا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے اور پتھروں کو تراش تراش کر عجیب عجیب شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے. اور اس طرح عرب میں بت پرستی کی یعنی بتوں کو پوجنا اس کی شروعات ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تقریباً بھول ہی گئے. مگر مکہ میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا. جس شخص نے مکہ میں بت پرستی کی شروعات کی
اور بت پرستی کو پھیلایا، وہ اس کا نام تھا عمرو بن لوہی. وہ اپنے زمانے میں مکہ کا سردار تھا. ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے ملک شام گیا، جہاں اس نے لوگوں کو پتھروں کو اور تصویروں کو پوجتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ طریقہ بہت پسند آیا اور وہ وہاں سے ایک بت لے کر مکہ میں آ گیا اور اسے بیت اللہ میں یعنی کعبہ میں رکھوایا. اس طرح پہلا بت کعبہ میں رکھا گیا جس کا نام حبل تھا. پھر عمرو ایک دن جدہ گیا، وہاں سے بھی وہ کچھ بت اٹھا کر لے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ان کی عبادت کرو. لوگ چونکہ ہر سال مکہ میں حج کو آتے تھے تو بہت جلدی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگ گئے. عرب میں چونکہ سینکڑوں قبیلے تھے، سب نے اپنے الگ الگ بت بنا لیے. جو قبیلہ جتنا بڑا اور مشہور تھا ان کے بت اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی مشہور ہو گئے. مکہ میں سب سے بڑا اور مشہور قبیلہ قریش کا تھا، ان کے بت کا نام حبل اور عزا تھا. اور دوسرا جو مشہور قبیلہ تھا وہ طائف کا تھا جس کا نام ثقیف تھا، قبیلے ثقیف، اور ان کے بت کا نام لات تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت تھے جن کے نام آصاف، نائلہ وغیرہ ایسے کچھ تھے. اس طرح خدا کا گھر بتوں کا اڈا بن گیا. اسی طرح بت پرستی کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی، لوگوں کے ذہن بدل گئے. اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجنے لگ گئے. مگر پھر بھی اتنی بت پرستی کے باوجود بیت اللہ کی عزت، کعبے کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جیسا کہ ان کے باپ داداؤں کے دلوں میں تھی اور ان کے زمانے میں تھی. لوگ ایسے وقت میں بھی اپنے گھروں کو کعبے سے اونچا نہیں بناتے تھے، اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں. اب ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ زمزم کا کنواں کہاں چلا گیا، اس کو کس نے بند کر دیا، کب بند کر دیا. اب تو لوگ بھول بھی گئے تھے کہ یہاں پر کوئی کنواں بھی تھا، وہ کیسے ملا، کس نے بتایا. پھر ہاتھیوں والا قصہ جو ابابیل والا قصہ تھا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نشانیاں دنیا کو بتائی تھی، یہ ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے. تو ہم نے الحمدللہ ہمت کر کے یہ سیریز محمد سب کے لیے شروع کر دی ہے. ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے. آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں اور اس ویڈیو کو کم سے کم 5 لوگوں کو آپ ضرور شیئر کریں. اگر آپ زیادہ شیئر کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو یہ بات آپ کے لیے باعث ثواب ہوگی اور صدقہ جاریہ ہوگا. تب تک کے لیے میرے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.